فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز بھائیو، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آج رمضان مبارک کی تیسری سحری مجھے اور آپ کو کھانا نصیب فرمائی. میں نے آپ کے سامنے نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ نوح تلاوت کی آدھی، اور ابھی میں نے اس کی آیت نمبر 10، 11، 12 آپ کے سامنے تلاوت کی. ہر بھائی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے. تو ان مصیبتوں آزمائشوں سے بچنے کا فارمولہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں. کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، یا تو اولاد ہے نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے، یا پھر اسے مالی طور پہ بڑی ٹینشن ہے. سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، معاشی حوالے سے ہم پریشان رہتے ہیں. اور پھر اگر اس کی زمین ہے، ظاہری بات آپ گاؤں کے لوگ ہیں تو زمینوں کے اندر یہ آج کل چند یا تو بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، یا پھر بارشیں ہوتی نہیں ہیں. تو ان تمام کا فارمولہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بھی کی ہے، وضاحت کر دی ہے کہ یہی ایک نسخہ اپنا لیں تو آپ کے ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے مومنو، تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اپنا گناہ اگر تم سے ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے تم سے غلطی کوتاہی گناہ ہو سکتا ہے، انسان کا معنی ہی بھولنا ہے، غلطی کر جانا ہے. اس کے بعد نادم ہونا یہ مومن کا شیوا ہے. ندامت ہو جائے، بندے کو شرمندگی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنے اللہ کو منا لو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ سے معافی مانگو. تو اللہ سب سے پہلا انعام تم پر کیا کریں گے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف فرما دے گا. استغفار کرنے کا سب سے پہلا انعام اللہ کیا فرمائیں گے کہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دیں گے، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے. پھر دوسرا، اسی حوالے سے ایک واقعہ پہلے کوٹ کر کے پھر آیات کو آگے لے کر آؤں گا. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان جانتا ہے، اور ہر مسلمان کا دل جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں دھڑکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین میرے شہزادے ہیں اور جنت کے سردار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، لوگ دعائیں بھی کرواتے تھے، اور یہ وسیلہ جائز بھی ہے کہ جو نیک آدمی زندہ ہو اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیک سہل نرینہ اولاد سے نوازے. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. تو چلا گیا. پھر ایک اور بندہ آیا، کہا زمینیں جو ہیں بالکل بنجر ہو چکی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، 1 سالی کا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی فضیلت، رفت، مرتبہ، مقام بیان کیا ہے. آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، ہماری زمینوں کے لیے دعا کریں کہ بارش ہو رحمت کی، اور ہماری جو فصلیں ہیں وہ اچھی ہو جائیں. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ استغفار کرو. پھر تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں، سونا ڈالتا ہوں مٹی نکلتی ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہے. آج کل ہمارے کئی بھائی ہیں جن کا یہی مسئلہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر پاتے. جو اللہ تعالیٰ نے نسخے بتائے ہیں کہ یہ کام کرو گے تمہارے کاروبار میں رزق میں برکت ہوگی. آج کل ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے.
سکون تب آئے گا جب رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. وہ تھوڑی سی کمائی میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے، سکون ڈال دیں گے. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اگر ان سے پوچھا جائے تو اکیلے کمانے والے ہوتے تھے، 10 کھانے والے ہوتے تھے، لیکن ٹینشن نہیں تھی. آج 10 کمانے والے ہیں، ایک آدھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں ہے، پھر بھی ٹینشن ہے. کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے. اگر ہے بھی تو وہ ٹمپریری دکھلاوے کا، اس لیے وہ معاملات میں برکت نہیں رہے گی. تو تیسرے بندے نے یہی بات کی کہ میں کوئی بھی بزنس کرتا ہوں، کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں، اس میں نقصان اٹھاتا ہوں. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو استغفار کرو. وہ تینوں چلے گئے. ایک مجلس سے بندہ اٹھا، کہا 3 بندے آئے تھے، ان کے سوال الگ تھے، آپ نے جواب ایک دیا کہ جاؤ استغفار کرو. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیات ان کے سامنے تلاوت کی. کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو پڑھو. قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کا حل، ایک ہی نسخہ، ایک ہی فارمولہ بتایا ہے. وہ یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے. دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دار بارش نازل فرمائیں گے جو رحمت بن کے اترے گی، تمہارے لیے زحمت نہیں بنے گی. یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو وہ زحمت بھی بن جاتی ہیں. یہی قرآن کا فیصلہ ہے. جب تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، استغفار اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی روحانی غذا ملتی ہے. بندے کا دل جو ہے اللہ کی طرف جب لگتا ہے، دل اللہ کے ساتھ لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار رحمت کی بارش نازل ہوگی. تیسرا انعام وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے مال کے تمہارے اوپر کھول دیں گے. اور اس سے اللہ تعالیٰ ادھر بھی بس نہیں کریں گے، بلکہ آسمان کے بعد جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو جنت کی نہریں جو ہیں شراب اور دودھ کی تمہارے لیے اللہ بہا دیں گے. ہر قسم کا پھل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. پہلی رکعت میں نے جو سورۃ ابراہیم کی آخری آیات تلاوت کی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے سب سے جو بہترین دعا رزق کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ پھلوں کی ہے. اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما. تو مکہ کے شہر کو عباد فرما. وہ نبی کی دعا تھی، دل سے کی ہوئی تھی. آج آپ سال کے جس مہینے چلے جائیں، جس دن چلے جائیں مکہ یا مدینہ کے اندر آپ کو ہر پھل نصیب ہوگا. کیوں کہ جد الانبیاء کی دعا ہے. ہماری بھی دعائیں ویسے ہی قبول ہو سکتی ہیں. آج ہماری معیشت کا مسئلہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑے رکھو گے، تمہاری ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر آزمائش کا حل اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. تو محترم بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر خواہش کو پورا فرمایا. امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جتنا ٹائم ہے اسی کے اندر اپنی بات کو کلوز کروں گا. امام مالک رحمہ اللہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے. ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی زیادہ تر مدینے کے اندر ہی گزاری. اور کتنے بڑے امام تھے، اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا کہ آج تک موطا امام مالک حدیث کی صورت میں ان کے اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو انہوں نے نقل کیا اور آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہر مسلمان کے دل میں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے ہی کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ایک دن اچانک باہر نکلے تو کسی مسجد میں اپنے مدینے سے باہر نکلے، کسی بستی میں گئے تو ایک جگہ پہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنے کا دل تھا. تو ہر مسجد کا ایک قانون ہوتا ہے، آج کل بھی ہے، تو شہروں میں تو ہوتا ہے کہ مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے، تالا لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم یہ مسجد کھلی رہے گی، اس کے بعد بند ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا بھی ہماری مسجد کا ٹائم ہو گیا بند کرنے کو. تو نکلے باہر. ان کو تو نہیں پتا تھا امام مالک ہے. تو وہ ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ پردیسی بندہ ہے، مسافر ہے، تو اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میرے مہمان بن جائیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کو لے گیا. رستے میں باتیں ہوئی. وہ ایک نان بھائی تھا، نان لگاتا تھا تندور پہ. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہر چیز کے ساتھ جب بھی وہ آٹا گوندھ رہا ہے، مٹھی ڈال رہا ہے، تو ہر مٹھی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریفات بھی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے.
اللہ میں انسان ہوں، کسی بھی پل غلطی ہو سکتی ہے، تو نے تو میرے پر اتنے انعامات کیے، تو میں تو ایک آکسیجن جو فری میں یوز کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے مجھ پہ، اس میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب اسے دیکھا تو بڑے حیران پریشان اور تعجب میں پڑ گئے، اور جب وہ اس نے آٹا گوندھ لیا تو پاس بیٹھا آ کے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی تم آٹا نکالتے ہو تو استغفار کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، جب تم مٹھی میں ڈالتے ہو گھومتے ہو اس کو پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، پھر جب نان لگانے کی کوشش کرتے ہو تو پھر بھی کرتے ہو، تمہیں اس ذکر سے، اللہ سے معافی سے، استغفار سے کچھ ملا بھی ہے؟ تعجب تھا مجھے، میں نے سوال کیا، میرا ایک سوال تھا میرے ذہن میں اٹھا تو میں نے تم سے کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے اس استغفار کی برکت سے میرے پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مینان بھائی تھا، آج اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے کتنے تندور چلتے ہیں اور کتنا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے تندور سے آ کر لے کر جاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی ہے، ان کو میرے پہ یقین ہے، وہ میرے تندور سے آ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اور بڑا تعجب ہوا، اس کا تو بڑا یقین ہے اللہ پہ، بڑا بھروسہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے اگلا سوال کیا، میں نے کہا بھائی کوئی ایک ایسی خواہش ہو تمہاری، کوئی ایسی دعا ہو جو تم نے اللہ سے دنیا کے اندر کی ہو اور تم مسلسل اس کو کر بھی رہے ہو اور تم ساتھ استغفار بھی کر رہے ہو، تو وہ تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو وہ دعا مجھے بتاؤ، کوئی ایسی خواہش ہو۔ تو وہ کہتا ہے ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے جو میں اللہ سے مسلسل کر رہا ہوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے، مجھے دین کی سمجھ آ چکی ہے، میں وہ دعا اللہ سے مسلسل کر رہا ہوں، ابھی تک پوری نہیں، لیکن میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے۔ کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں، میرا ابھی بھی میرے اللہ پر یقین ہے کہ وہ دعا میری اللہ میری پوری فرما دیں گے، میں مسلسل کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جلد باز بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جن 7 اشخاص کی دعا اللہ رد کرتے ہیں، قبول نہیں فرماتے، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک بار کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جلد باز شخص اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور مومن کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے، 3 شکلوں میں ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے، یا تو اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کی صورت میں دے دیں گے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت کو آنے والی ہوتی اس دعا کی برکت سے اللہ ٹال دیتے ہیں، اور تیسری شکل جو دعا کی قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جو لیٹ جو ہے اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو وہ جلد باز جو بندہ ہوتا ہے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور یہ مومن کی صفت بھی نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ صبر والا ہوتا ہے، اس کو جلدی نہیں ہوتی، اس کو اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ میں اللہ سے نا امید نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری اللہ وہ بھی دعا قبول فرما لیں گے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اگر آپ بھائی مائنڈ نہ کرو تو میں آپ سے دعا پوچھ سکتا ہوں، وہ دعا کون سی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں اگر آپ پوچھ رہے ہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اصرار کر رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، مسافر بندے ہو، اچھی بات ہے، تمہارے سے مجلس کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ کہا میں ایک اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میرا کام بڑا ہے، بزنس بڑا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اس بزنس میں نے اللہ کو پارٹنر بنایا، صدقہ بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، لیکن ایک دعا ہے، بڑی خواہش ہے، علم کا شوق ہے، لیکن کاروبار میں اتنا الجھ گیا ہوں، اتنا مغن ہو چکا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جس طرح آج ہمیں بھی کوئی دین کی دعوت دے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، تو وہ ٹائم نہیں مل رہا۔ میں نے ایک نام سنا ہے، اس وقت ہمارے دور کا ایک امام ہے جس کا نام امام مالک رحمہ اللہ ہے، اللہ نے بڑی دین کی سمجھ دی ہے، بڑی خواہش ہے اللہ کبھی اس امام سے میری ملاقات کروا دے، لیکن ٹائم نہیں ملتا کہ کہیں جا کے اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اللہ پر تیرا اتنا یقین ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس سے زور سے گلے لگایا، جپھی لگائی اور کہا کہ میں ہی ہوں امام مالک، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج مجھے کوئی بھی کام نہیں تھا،
کہ میں خاص ایک دل بنا کر، اپنا ذہن بنا کر اس علاقے، اس بستی کی طرف آیا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم جاری کیا اور فرشتے مجھے کھینچ کے تیرے گھر پہ، تیرے در پہ، تیری دکان پہ لے کر آئے ہیں کہ تو نے، اے میرے مولا نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے کہ اے میرے بندے جا اور اس میرے بندے سے جا کے ملاقات کر۔ محترم بھائیوں، اپنا یقین اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کا یقین اللہ پر ہوگا، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، اور اسی میں ہی آپ کے دلوں کو سکون ہے، روح کی غذا ہے۔ اور ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، سحری کی، افطاریاں بھی کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ یہ بڑا بابرکت باسعادت مہینہ ہے، اس میں اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، گھروں کا ماحول دینی بنائیں۔ صبح جو اپنے وعدے کریں اللہ سے کہ جو آپ نے زندگی گزر دی، یہ 50-60 سال آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سفید داڑھی والے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رد نہیں فرماتے۔ یہ چھوٹے معصوم بچے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ 17 ایسے شخص ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ 43 سے زیادہ مقامات ہیں جن میں بھی اللہ دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، وہ مقامات ہیں۔ تو محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو زندگی میں بہت دفعہ ملتے ہیں، لیکن میں مانگتا نہیں ہوں، میرا وہ ربط نہیں ہوتا۔ آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ میرا اللہ کن کن چیزوں سے پاک ہے، پھر کیسے آپ کی مشکلات کو اللہ حل نہیں فرمائیں گے؟ پھر ہر نیکی کے بعد یہ جو آج کل ہمارا مسئلہ ہے نا، کسی کا بچہ حافظ ہے تو وہ کسی کو بتاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، وہ اس سے پوچھے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نے اپنے بچوں کو مدرسے بھیج دیا۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے نا، مدرسے میں وہی بچہ جاتا ہے، یا تو وہ غریب ہوتا ہے، اس کو کھانے میں گھر نہیں ملتا، پہننے کو کچھ نہیں ہوتا، تو مدرسے بھیج دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ ذہن، اور اسی لیے ہے آج پوری دنیا کا جو کافر یہودی ہم پر چھایا ہوا ہے، قرآن سے ہماری محبت ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا، اور وہ بچہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا تو مجھے ملے گا کیا۔ اسکول میں جانے والے بچے کی زیادہ گھر میں عزت ہوتی ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے بچے کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہم نے خود اسے احساس کمتری کا شکار بنا دیا۔ محترم بھائیو، جس بچے کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اس کے والدین کو دی ہے، اس کی والدہ کو دی ہے، اور وہ گھر والے بچہ ہو یا بچی ہو اس کو دین کی تعلیم دلوا رہے ہیں، وہ فخر سے ہر بندے کو بتائیں کہ میرا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن رہا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شروع میں کوٹ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ مومن وہ ہے، نیکی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جس کے کرنے کے بعد بندے کو خوشی محسوس ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نا، آپ کو اللہ نے افطاری کروانے کی توفیق دی تو بتا سکتے ہیں۔ ریاکاری تو اللہ دلوں کے بہتوں کو جانتے ہیں نا، آپ ریاکاری نہ ذہن میں لائیں، آپ بتائیں تاکہ لوگوں میں رغبت جائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج توفیق بخشی کہ آج اتنے لوگ میرے پیسوں سے، میرے خرچے پہ جو تو نے مجھے مال دیا یہ افطاری کر رہے ہیں سحری کی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک سارے نرینہ اولاد سے نوازا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت والی زندگی دی، اور صحت والی زندگی کے ساتھ تو نے مجھے یہ بھی ایک فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، صحابہ کو ماننے والا بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ سے خرچ کروا دے، یہ اللہ کا احسان ہے، میری اس میں اور آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، ہر نیکی کے بعد خوشی محسوس کرنا یہ مومن کا شیوا ہے، اور ہر برے کام کے بعد ندامت اٹھانا یہ بھی مومن کا شیوا ہے۔ اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، کام ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر 20 منٹ کے کہا تھا تو 20 منٹ بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔